بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں اور پیارے ساتھیوں، کہ آج ہم جو پریشان حال ہیں اور دوسرے لوگوں کی نظروں میں ہم گرتے جا رہے ہیں، اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب ہم آپس میں گالی گلوچ کرنے لگیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہ سے گر جائیں گے اور بزرگوں کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مقرر کر دے گا، اور چھوٹوں پہ شفقت کرنا ہم نے چھوڑ دیا اور علماء دین کی قدر کرنا ہم نے چھوڑ دیا، جبکہ علماء جو ہیں یہ انبیاؤں کے وارث ہیں، اور ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے کسی کا دل ٹوٹے اور چاہے کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، ہمیں ہر حال میں وہ کام کرنا ہی ہوتا ہے جس سے ہمارا مسلمان بھائی ہماری حرکتوں سے پریشان ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، ایک مومن مسلمان کی عزت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے کعبہ تو کتنا ہی قابل رشک ہے، قابل احترام ہے، اور تیرا عزت کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، لیکن ایک مومن مسلمان کی اگر کوئی بے عزتی کرے، بے آبرو کرے، آبرو ریزی کرے تو وہ کعبہ کے ڈھا دینے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور ہم آئے دن اپنے مسلمان بھائی کا، اپنے مومن بھائی کے دل کو دکھاتے رہتے ہیں، ذرا بھی نہیں سوچا اور دل توڑ کر پھر بھی اپنے آپ کو بڑا عقل مند، بڑا ہوشیار، بڑا عزت والا، بڑے عہدے والا، بڑے مقام والا سمجھتے ہیں۔ عزیز اور دوستو، یہ ہم غلط فہمی میں جی رہے ہیں کہ یدی کسی ایک مسلمان کو ہم نے ایسی بات کہہ دی کہ اس کا دل ٹوٹ گیا، وہ دکھی اور پریشان ہو گیا، یاد رکھو کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا، اس وقت دینا پڑے گا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پریشان حال ہوگا۔ دنیا کے اندر تو ہم رشوت دے کر پیچھا چھڑا لیتے ہیں، جھوٹی باتیں گھڑ کر پیچھا چھڑا لیتے ہیں، میرے عزیز اور دوستو وہاں ایسا نہیں ہونے والا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، کیونکہ وہاں رشوت نہیں چلنے والی، وہاں سفارش نہیں چلنے والی، جس کا حق مارا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حق کو معاف کر دیں گے، لیکن جس بندے نے اپنے مسلمان بھائی کے حق کو مارا ہے، حق کو دبایا ہے، حق کو کھایا ہے، وہ اس کے حق کو دیے بغیر وہاں سے اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا، حساب کتاب کے میدان سے جا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے کہ آؤ اور اپنا بدلہ لے لو۔ ایک شخص کے لیے حکم ہوگا، بہت ڈھیر ساری نیکیاں لے کر حاضر ہوگا، اور نیکیوں کے پہاڑ لگے ہوئے ہوں گے، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، اور کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کی زمین دبائی ہوگی۔ عزیز اور دوستو، وہ آئیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے مطالبہ کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ جتنی اس نے کسی کو تھپڑ مارا ہوگا تو اس کی مقدار مقرر کر دیں گے کہ اس کی اتنی نیکیاں لے لو، کسی کی زمین دبائی ہوگی اس کو بھی حکم ہو جائے گا اتنی نیکیاں لے لو، کسی کو گالی دی ہوگی
اس کو بھی حکم ہو جائے گا کہ اتنی نیکیاں لے لو، اور کسی کی زمین دبائی ہوگی اس کو بھی حکم ہو جائے گا کہ اتنی نیکیاں لے لو۔ میرے عزیز اور دوستو، اس لیے وہ خالی ہاتھ کھڑا رہ جائے گا۔ سوچنے کی بات ہے، آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں رنگ کر نہ بڑے کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی پر تہمت لگانے سے ڈرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ان کی سخت سزائیں ملنے والی ہیں، اور جو ڈھیر ساری نیکیوں کا گھمنڈ کر رہا تھا کہ میرے پاس اتنی نیکیاں ہیں، وہ خالی ہاتھ کھڑا رہ جائے گا، اور پھر بھی کمی پڑ جائے گی تو لوگ حق والے آئیں گے تو ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، اور اوندھے منہ گھسیٹ کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ عزیز اور دوستو، یہ دنیا میں ہی رہ کر فیصلہ ہونا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہمیش کی جنت میں رہنا ہے یا ہمیشہ ہمیش کے جہنم میں رہنا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو بنانے کی کوشش اور محنت کریں، اور اپنے پڑوسیوں کو تنگ نہ کریں، کیونکہ اللہ پاک نے پڑوسیوں کے بارے میں بار بار کہا ہے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنی ذات سے کوئی ایسا عمل نہ کرو جس سے وہ پریشان ہو جائیں۔ 2 عورتوں کے بارے میں بتایا ہے، فرمایا اے اللہ کے رسول، ایک عورت ہے نماز کم روزہ صدقہ خیرات کم دیتی ہے اور نماز پڑھتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے کسی کو ایذا نہیں دیتی، اور ایک عورت ہے جو روزہ نماز خوب پڑھتی ہے، صدقہ خیرات خوب کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے ایسے کلمات کہتی ہے کہ اس کے پڑوسی اس سے دکھی رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو پہلے والی عورت ہے جو زکوٰۃ صدقہ خیرات کم کرتی ہے لیکن لوگوں کو اپنی زبان سے ایذا نہیں دیتی، وہ جنتی ہے، اور جو روزہ صدقہ خیرات خوب کرتی ہے لیکن پڑوسیوں کو پریشان رکھتی ہے، لوگوں کو اپنی زبان سے پریشان رکھتی ہے، وہ جہنمی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے کردار کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ معاشرے میں ہم کس طرح رہ رہے ہیں اور ہم نے کیسا ماحول کریٹ کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان سب باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔